محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، مگر جب یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے، ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں گرفتار کروا سکتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو، بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں۔ خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔ اور تقدیر کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ ہماری دعا معجزے کرتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کی کہانی میں کسی اتفاق، کسی واقعے سے پریشان ہو جائیں تو پھر دعا کریں، بہت دعا کریں۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کمزور لوگوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی کمزورفی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ کتنے ہونٹوں سے تبسم کے جنازے لے کر وقت ہر روز دبے پاؤں گزر جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ وقت بدل جانے پر لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے۔ جنگل دن بدن سکڑ رہا تھا، مگر پھر بھی سارے درختوں نے ووٹ کلہاڑے کو دیا، کیونکہ ان کے خیال میں کلہاڑے کے دستے کا تعلق ان کی برادری سے ہے۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتے شاپر ہی ہیں۔ موت بے حد آسان ہے، لیکن موت سے پہلے، بہت پہلے کا ایک لمحہ، موت کا قرب انتہاؤں کی دنیا کو چھو جاتا ہے۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آزمائے ہوئے کی دوبارہ آزمائش کرنا اور ہر شیریں زبان کو دوست سمجھ لینا خطرناک ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر شکر الحمدللہ ہو۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ انسان کے 3 حصے ہیں،
ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ بس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا ہے اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ وہ جواب دے گا اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ گے۔ اطمینان رکھو۔ اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض مت کرو۔ اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے۔ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا معجب ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔